ویلکم بیک ٹو آور شو. اور ظاہر ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم زیادہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں وچ از الارمنگ. اس حوالے سے ہم پروگرام کرتے بھی رہے ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے اور اویئرنیس پہنچاتے رہیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے ویسے تو اقدامات کیے جا رہے ہیں اویئرنیس کے لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل آئی ٹی بورڈ ہے وہ بھی خاصا اس حوالے سے ایکٹیو ہے اور ایک اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے ان کی جانب سے, پاک نگہبان ایپ. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. شبات علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ چیف ایگزیکٹو ہیں نیشنل آئی ٹی بورڈ کے. السلام علیکم شبات علی شاہ صاحب. السلام علیکم اشفاق, تھینک یو فار انوائٹنگ می. وعلیکم السلام. جی یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آبویسلی اسد عمر صاحب سے, ظفر مرزا صاحب سے آپ بڑے رابطے میں رہتے ہیں ریگارڈنگ دس نیو ایپ. تو یہ نئی ایپلیکیشن آپ نے لانچ کر دی ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور کیا اس وقت یہ عوام کے ایکسیس میں ہے یا ابھی ایکسیسیبل نہیں ہے؟ جی تو اشفاق, یہ ہم نے ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہے ہم نے آج. اس کا فارمل لانچ جو ہے نا وہ ہم نے آج کیا ہے, کل رات سے. اچھا. ہم نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ اس پہ جتنا بھی ڈیٹا, جو میکسیمم ڈیٹا ہے ہاسپٹلس کا, وہ اس پہ ویزیبل ہو سکے. یہ ایپ جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے ریسورس مینجمنٹ سسٹم کے اوپر. ریسورس مینجمنٹ سسٹم یہ ہماری وہ ریپوزیٹوری ہے جہاں پہ ہم نے پاکستان کے سارے جو ہاسپٹلز ہیں آل اوور فرام آل دا پروونسز, وہ ہم نے سب اس کے اندر ہم نے اس کی ریپوزیٹوری کریٹ کی ہے. اور ان ہاسپٹلس کے اندر جو بیڈز اور وینٹس کی اویلیبلٹی ہے وہ سب ہم نے اس ہاسپٹل میں ہم نے مارک کی ہوئی ہے. اب ریسورس مینجمنٹ سسٹم ایز سچ کی کوئی افادیت نہ ہوتی اگر اس کے اوپر ہم اس قسم کی ایپس نہ کریٹ کریں جو کہ عام ایمرجنسی رسپونڈرز کو جو یہ ذرا مجھے سمجھائیے گا. بیسک سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاسپٹل اس کے اندر اس ایپ کے اندر ظاہر ہے کہ موجود ہوں گے, پتہ چل سکے گا. تو یہ ڈسٹرکٹ لیول کے ہوں گے, تعلقہ لیول کے ہوں گے, کس لیول کے ہاسپٹلز اس ایپلیکیشن پہ ہوں گے دستیاب ان کے حوالے سے معلومات؟ دیکھیں جی, تمام ہاسپٹلز جو آپ پروونس میں, فار ایگزامپل کراچی سٹی ہے, کراچی سٹی کے وہ تمام ہاسپٹلز جہاں پر بیڈ اور وینٹس, کووڈ پیشنٹس کے لیے بیڈز اور وینٹس اویلیبل ہیں, وہ سب کے سب اس ایپ کے اندر ہم نے اویلیبل کیے ہیں. ایمرجنسی رسپونڈرز کو ہم نے فرسٹ فیز میں ایمرجنسی رسپونڈرز کو یہ ایپ دے دی ہے. اگر آپ محافظ کو کال کریں کراچی میں, یا آپ 1112 کو کال کرتے ہیں پنجاب میں, یا آپ ایدھی کو کرتے ہیں کال, یا چپا کو کال کرتے ہیں, تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اس ایپ کو دیکھ کے اپنے سسٹم کے اندر کہ جس آپ کی جو لوکیشن ہے اس کے نیئرسٹ کہاں پہ بیڈ اور وینٹ اویلیبل ہے, تاکہ آپ کو مختلف ہاسپٹل کے چکر نہ کاٹنے پڑیں. صرف وہاں پر جائیں پیشنٹ کو لے کے جہاں پر بیڈ یا وینٹ اویلیبل ہے. تو یہ چیز ہم نے ان تک پہنچا دی. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک جتنے بھی ایمرجنسی رسپونڈرز ہیں ان کو ہم آج اور کل 2 دن کے اندر یہ ایپ سب کو ہم یعنی پرووائڈ کہ ابھی یہ جو ایپلیکیشن ہے وہ عوام کی ایکسیس میں نہیں ہے, یعنی کہ ہم یا کوئی بھی اگر رابطہ کرے تو وہ 1122 پہ یا جو بھی متعلقہ ہیلتھ سروس ہے وہاں پر رابطہ کرے, ان کے پاس یہ ایپلیکیشن ہوگی, وہ دیکھ کے بتا سکیں گے کہ آیا بیڈز اویلیبل ہیں یا کہاں پر اویلیبل ہوں گے یا کہاں نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم عوام کے لیے بھی تقریباً کل شام تک ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری کووڈ-19 کی جو ایپ ہے جو کہ ہمارے سب لوگوں کے موبائل فون پہ چل رہی ہے, اس کے اندر ہی یہ پاک نگہبان کا جو فنکشنالٹی ہے وہ اس ایپ کے اندر ہی دے دیں. تو جس کے پاس یہ ایپ چل رہی ہوگی اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے اس لوکیشن کے نیئرسٹ بیڈ اور وینٹ کہاں ہیں. تو اس کا تھوڑا سا پروسیس تھا. فرسٹ فیز میں ہم ایمرجنسی رسپونڈرز کو دے رہے تھے. اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ نئی ایپلیکیشن ہے اور پاکستان میں جس طرح سے سسٹم کام کرتا ہے تو کافی چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے کہ نظر آتی ہیں. کوئی شخص اگر ہاسپٹل پہنچتا ہے اور ایپلیکیشن اس کو دکھا رہی ہے کہ اس کے اندر وہاں پر وینٹ بھی موجود ہے, اسے بتا بھی دیا گیا ہے, لیکن ہاسپٹل میں جا کے اس کو دستیابی نہیں ہوتی, اس صورت میں وہ کیا کرے؟ دیکھیں جی, ایک تو میں یہ بھی ذرا کلیریفائی کر دوں آپ کو کہ اس ایپ کے اندر جو ہاسپٹلس کی اویلیبلٹی آ رہی ہے, بیڈز کی, ایونٹس کی, یہ سارا وہ ڈیٹا ہے جو کہ پروونشل ہمارے سارے پروونسز میں نے خود یہ ڈیٹا انٹر کیا ہے. یہ پروونسز کا ڈیٹا آ رہا ہے جو کہ ہم نے کنسولیڈیٹ کیا ہے. تو یہ ڈیٹا بڑا ایکوریٹ ہے جو کہ پروونسز کی اونرشپ میں ہے. تو ریئل ٹائم میں ڈیٹا آتا ہے وہاں سے, جیسے جیسے پروونس اپڈیٹ کر رہے ہیں ویسے ویسے اس ایپ کے اندر ڈیٹا اویلیبل ہو رہا ہے. تو میری کافی امید ہے مجھے
کہ جب ہمارے پروونسز ریئل ٹائم میں اپڈیٹ کر رہے ہوں گے, اس ایپ کے اندر ریئل ٹائم میں وہ انفارمیشن نظر آ رہی ہوگی. اچھا, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پروونسز کو اپڈیٹ کرنا ہوگا اور اسی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ اپلیکیشن کام کر سکے گی. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی محکمہ صحت کا اسٹاف کام کر رہا ہے, وزارت آئی ٹی اس حوالے میں اس حوالے سے انوالو ہے, کون اس میں کام کون کر رہا ہے, سپرویژن کون کر رہا ہے اس ساری چیز کو کہ واقعتاً جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, ڈیٹا صحیح فیل کیا جا رہا ہے, ہر روز اپڈیٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کراس چیک کون کرے گا اس کو؟ جی بالکل, یہ سارے جو پروونشل ہیلتھ منسٹریز ہیں ان کے انڈر جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے سب نے اپنا ایک کنسالیڈیٹڈ سسٹم بنایا ہوا ہے. جیسے پنجاب میں, کے پی کے میں اور سندھ میں ان کے اپنے کنسالیڈیٹڈ سسٹمز ہیں. ہم وہاں سے ان کا ڈیٹا پک کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کو ہم آر ایم ایس کے اندر ریسورس مینجمنٹ سسٹم میں کنسالیڈیٹ کرتے ہیں. اس ڈیٹا میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ بیڈز کتنے ہیں, وینٹس کتنے ہیں, اور وہ ڈیٹا ایک دن میں نہیں کرتے, وہ ایک دن میں ایک سے زیادہ دفعہ کر رہے ہیں, بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپیسٹی بھی چینج ہوتی ہے, یوزیج بھی چینج ہوتی ہے بیڈز اور وینٹس کی, تو وہ ایک سے زیادہ دفعہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ آپ لوگ جیسے جیسے اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہم ایٹ دا سیم انسٹنٹ ان ریئل ٹائم ہم وہ ایپ میں دکھاتے رہیں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن غلطی کا امکان ظاہر ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے ڈیٹا صحیح فل نہ کیا, انٹر کرنے سے رہ گیا, آگے پیچھے کوئی معاملہ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے ملک میں صحت کا معاملہ یا کوئی اور معاملہ اکثر جو ہے وہ مختلف صوبے ایک پیج پر نہیں ہوتے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ. ایسی سچویشن میں آپ کے پاس بیک اپ پلان اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو تھوڑا سا ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں. ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے نا, جو کنسالیڈیٹ ہو کے آ رہا ہے, وہ سارا پروونسز سے ہی آ رہا ہے. ہم اپنی طرف سے ہم کوئی چیز خود نہیں کریٹ کر رہے, ہم نے صرف اس کو یعنی کہ پروونسز ڈیٹا دیں گے تبھی ہو پائے گا. اگر وہ نہیں دیتے کسی وجہ سے, آپ ریلائی کر رہے ہیں پروونسز پہ, وہ سچ بولیں گے تبھی ہوگا, چیزیں اسی صورت میں سارٹ آؤٹ ہوں گی اگر وہ صدقے دل سے اپنا کردار ادا کریں. ایسا ہی ہے؟ جی ہاں بالکل, جی بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اپلیکیشن ہے تو اس سے جو اعداد و شمار حاصل ہوں گے, اور آبویسلی اس سے کوئی آپ مزید جو ہے وہ اپلیکیشنز کریٹ کریں گے یا کوئی سہولیات بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ, جو کہ آگے کووڈ پیشنٹس کے کام آ سکیں؟ جی ہاں بالکل, ہم نے نا اس ایپ کے اندر ہم نے ایک فنکشنالٹی اور بھی ڈیولپ کرنی شروع کی ہے. وہ ہے پلیسمنٹ, ہم نے لیبز کی بھی انفارمیشن اس ایپ کے اندر دینی شروع کی ہے کہ اگر کوئی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک پیشنٹ ہے جس کو کچھ سمٹمز آ رہے ہیں, وہ نیئرسٹ لیب میں جا کے ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے, تو اس کی لیب کی انفارمیشن بھی اسی ایپ کے اندر نظر آ رہی ہے کہ نیئرسٹ لیب کہاں ہے. پھر آپ نے ڈیٹا انالیٹکس کی بات کی, اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک جیوگرافی میں, کسی ایک ایریا میں کانسنٹریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, لوگ بہت زیادہ اس کو لیبارٹری کی تلاش کر رہے ہیں ایپ پہ, تو ہم شاید اس ایریا میں ایک سے زیادہ لیبارٹری کریٹ کر لیں. اور ہاسپٹلز کے ساتھ ساتھ آپ لیبارٹریز کو بھی انٹیگریٹ کریں گے سسٹم میں, یا کر چکے ہیں؟ لیبارٹریز, ہاں لیبارٹریز آلریڈی انٹیگریٹڈ ہے اس ایپ کے اندر, لیبارٹریز بھی نظر آ رہی ہوں گی آپ کہ اگر کوئی وہ بھی آ رہی ہوں گی. لیکن آپ کے سوال کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ اگر ہمیں ضرورت ہے اور لیبز کی, وہ ایپ کے ڈیٹا کے حساب سے ہم بتا سکتے ہیں کہ بھی اس جگہ پہ اور لیبز کی ضرورت ہے, ہم اور کریٹ کر سکتے ہیں. ضرورت ہے, دس از ویری گڈ. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے گا اس سے ہٹ کے کہ جو پارلیمنٹ کے ورچوئل سیشن کے حوالے سے, قومی اسمبلی کے ورچوئل سیشن کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر اجلاس نہیں ہوگا ورچوئل تو میں نہیں جاؤں گا. تو آپ کے خیال میں جو پاسبلٹی ہے پاکستان میں کہ ملک کے طول و عرض میں جو ارکان اسمبلی ہیں وہاں تک جو ہے وہ انٹرنیٹ کی رسائی ہو اور وہ بآسانی اجلاس میں شرکت کر سکیں ورچوئل ٹیکنالوجی کے تھرو؟ جی ہاں, دیکھیں دنیا میں اس وقت بہت سارے ملکوں میں یا کووڈ کرائسس کے بعد سے یہ ورچوئل ٹیکنالوجی کا جو اسکیلیبلٹی ہوئی ہے, ورچوئل ٹیکنالوجی کا جو یوز شروع ہوا ہے, یہ اٹس اے ٹریمنڈس یوز دیٹ ہیز ایکچولی اسٹارٹڈ. پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انٹرنیٹ ہر شہر میں اویلیبل ہے, لیکن ہر پروونس میں اویلیبل ہے. یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنے ٹیلی کانفرنسنگ کا یا ویڈیو کانفرنسنگ کا آرکیٹیکچر کیسا بناتے ہیں. لیکن پاسبلٹی بالکل ہے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ اسلام آباد میں بھی جو اجلاس وغیرہ ہوئے وہاں پر بھی کچھ ارکان نے یہ
یہ خدشات کا اظہار کیا کہ ان کو آواز صحیح نہیں آ رہی, وہ سن نہیں پا رہے صحیح سے, تو طول و عرض میں کیسے ممکن ہوگا؟ تو آپ کیپیسٹی بلڈنگ پہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل, کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہم بالکل جا رہے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا وہ کیبنٹ کے اجلاس کے ساتھ کیا, رائٹ. جو کیبنٹ کا ہمارا اجلاس ہے وہ ویڈیو کان کے تھرو ہو رہا ہے اور بڑے سکسیزفلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ فیز میں ہم کیپیسٹی بلڈنگ بالکل کریں گے. فواد چودھری صاحب سے میری بھی بات ہوئی ہے اور ہم منسٹری آف آئی ٹی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سسٹم بالکل ڈیولپ کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا شبلی شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. امید ہے کہ یہ اپلیکیشن بڑی مددگار ثابت ہوگی اور ملک میں جس طرح سے ورچوئل ٹیکنالوجی کا فروغ ہے اس میں بھی آپ کی جو وزارت ہے اور خاص طور پر یہ جو نیشنل آئی ٹی بورڈ ہے اپنا کردار ادا کرے گا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.